بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم لوگوں کا لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ تھا آرگنائزیشن آف پروویژنل اینڈ لوکل گورنمنٹ آف پاکستان، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروویژنل گورنمنٹ جو ہے وہ کون کون سی اور کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا کیا دائرہ اختیار ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں. بس یہی تھا، اور اس کو ہم نے تھوڑا سا ایلوبریٹ کیا تھا، تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا، تفصیل سے اس پہ بات چیت کی تھی. یہ اس سیریز کا آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی اسی سیریز کا حصہ ہے جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب ہم لوگ تھوڑی سی ڈسکشن اور انداز میں کریں گے، اور انداز سے مراد یہاں پہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جی کون کون سے ایریاز کو ہم نے اب کور کرنا ہے، کون کون سے ایریاز کو ڈسکس کرنا ہے، کہ تھوڑا سا ہیرارکی سمجھ آ جائے کہ فیڈرل لیول سے لے کے اور جو ہمارے بلدیاتی ہیں وہاں تک لے کے آ رہے ہیں تو کس طرح لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارا اس سیریز کا حصہ ہے. 3-4 لیکچرز پہ مشتمل، 3-4 ہمارے ڈسکشنز پہ مشتمل، کہ جہاں پہ ہم بلدیات سے لے کے اور فیڈرل پہ آئے ہیں. بہرحال آج ہم نے جو آرگنائزیشن جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے آرگنائزیشن آف پروویژنل گورنمنٹ آف پاکستان. ظاہر ہے جناب 4 صوبے ہیں، یہ واضح رہے، 5 نہیں ہیں، ہمارے 4 صوبے ہیں: پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان. بعض لوگ گلگت بلتستان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی ایک چیف منسٹر ہے، وہاں پر بھی ایک گورنر ہے، تو پھر یہی کچھ تو ہوتا ہے باقی صوبوں میں. دیکھیے آپ لوگ جس لیول پہ ہیں اور جس لیول پہ بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ اور لوگوں کے ساتھ بھی، آپ کی بات میں اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، آپ کی بات میں ریفرنس ہونا چاہیے. آپ کی بات کا یہ ریفرنس کہ جی اخبار میں آیا ہوا تھا، دیٹ شوڈ ناٹ بی انف. آپ کی بات کا یہ ریفرنس ہونا چاہیے کہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی اخبار میں آیا تھا، لیکن اخباری جو خبریں وہ تو اور بھی بہت ساری ہوتی ہیں. کیا ان کو ریفرنس کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے کہ جی ہاں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور کیونکہ یہ اخبار میں آیا ہوا تھا اس لیے اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ کے لیے سچ ہو گیا؟ دیٹ از ناٹ دا کیس. میں بھی کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس اتھینٹسٹی آتی ہے، اور یہ لا سے متعلق جو اتھینٹسٹی آتی ہے، یا تو بتائیں جی فلاں لا میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے، سڑک کے کنارے لکھا ہوا ہے نہیں مانا جائے گا، اخبار میں لکھا ہوا ہے نہیں مانا جائے گا، کسی جگہ کا بورڈ آپ کو سائن بورڈ ایسا لکھا ہوا ہے نہیں مانا جائے گا. دیٹ از ناٹ دی اتھارٹی. اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن. اس معاملے کے لیے پروونس کون کون سے ہیں جو ہم لوگ اب میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا، اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سے پروونس ہیں، یہ معاملہ جو ہے وہ ہے بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. تو یہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوگا، تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہمارے 4 صوبے، ہمارے 5 صوبے نہیں ہیں. سو ہم 4 صوبوں کی ہی بات کریں گے. 5واں صوبہ ویسے تو اگر بات کریں تو ہائی کورٹ تو اسلام آباد میں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہائی کورٹ کیونکہ اسلام آباد میں، اسلام آباد بھی ایک صوبہ ہے. نہیں ہے. دیکھیے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ اور طریقہ کار ہوتا ہے. ایڈمنسٹریٹو ہیرارکی اور چیز کا نام ہے. کیا فیڈرل
فیڈرل لیول پہ ایک ہائی کورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیوں کر ہو سکتی ہے، یہ ایک اور کیا ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ فیڈرل لیول پہ ہائی کورٹ کا ہونا جوڈیشری کا معاملہ ہے، جوڈیشری کی ریکمنڈیشن پہ گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی سٹیپ لے گی، اور ایک صوبہ بناتے نا وہ ایک لیجسلیچرز کا معاملہ ہے۔ کیا لیجسلیٹرز ایسا سمجھتے ہیں کہ گلگت اور بلتستان کو ایک صوبے کا درجہ دیا جائے، یا وہ ایسا نہیں سمجھتے؟ تو جناب چلنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے 4 صوبے اور ان 4 صوبوں کی آرگنائزیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، بہت مختصر سا ڈسکس کریں گے۔ تو پاکستان کے کیونکہ 4 صوبے ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا ہے آپ لوگوں سے پہلے، بھی صرف بتا رہا ہوں، دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہوں۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہمارا نام ہے۔ ہم 180 ملین لوگوں پہ مشتمل افراد ہیں، 18 کروڑ پہ، اور ہم دنیا کی 6th موسٹ پاپولیشن کا ملک ہے۔ 7,96,095 اسکوائر کلومیٹرز پہ مشتمل ہے۔ 36th لارجسٹ کنٹری ہمارے پاس۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ جناب ہماری ایک ہیرارکی آ گئی ہے سامنے۔ اس میں جو ہمارا کون سا گلگت بلتستان کا ایریا، خاص طور پہ میں اس لیے لے کے آیا تھا کہ گلگت بلتستان کا ایریا بھی آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ٹاپ موسٹ پہ دیا ہوا ہے گلگت بلتستان، یہ کیا ایک صوبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ صوبہ نہیں ہے۔ اس جموں کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جی یہ بھی ایک صوبہ ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ پہلے تو وہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے، وہ آزادی حاصل کریں، ہماری ان کے ساتھ پاکستان کی ان کی سفارتی تعلقات پہ ہر جگہ پہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے کہ ان کو آزادی ضرور ملنی چاہیے۔ پھر ان کی مرضی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ رہنا چاہیں، پاکستان کے ساتھ آنا چاہیں، اور جب ان کو استصواب رائے ملے تو یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیں تو انڈیا کے ساتھ مل لیں۔ دیکھیں زمینی حالات یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے، تو وہ یا آزاد رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ ایک صوبے کے طور پہ آئیں گے، تو اس کے بھی زیادہ امکانات ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہی صوبہ بنیں گے۔ لیکن وہ ان کو صرف استصواب رائے ملنا چاہیے۔ ہم اس پہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، وہ ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان ہمارا صوبہ نہیں ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹیولی 4 صوبوں میں، اور یہ جو کچھ ایریا خیبر پختونخوا کا وہ ٹرائبل ایریا کے نام سے موسوم ہے، اور وہ کہ وہ فاٹا کہا جاتا ہے۔ فاٹا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، جہاں پہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہی اس کو لک انٹو اٹ، اس کے معاملات کو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں یار۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا نام شہباز شریف ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ بلوچستان کے عبد المالک بلوچ BNP سے تعلق ہے، اور گلگت بلتستان کے سید مہدی شاہ جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔
لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے دوبارہ بھی بتایا ہے کہ ان کا بھی ایک چیف منسٹر ہے، لیکن یہ وہاں کی انتظامی ایک افسران کے نام ہے، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں، وہاں کے الیکٹڈ انتظامی افسران کے نام، اعلیٰ افسر کا نام جو ہے، سب سے اعلیٰ افسر کا نام وہ سید مہدی شاہ ہے. لیکن یہ ان معروف معنوں میں چیف منسٹرز نہیں ہیں جیسے باقی چاروں صوبائی چیف منسٹرز ہیں. یہ اس طرح چیف منسٹر نہیں ہیں. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ اگر کہا جائے جی آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں، اس آرگنائزیشن کا اگر آپ کی کمپنی ہو اور اس کمپنی کے آپ صدر ہوں، تو آپ کمپنی کے صدر ہوں گے، آپ صدر پاکستان نہیں بن جائیں گے. بالکل یہ وہی بات ہو رہی ہے جناب. آگے دیکھتے ہیں پنجاب کیا چیز ہے جناب. یہاں سے آپ کا ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ جو ہم صوبائی سطح پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات کر رہا، صوبائی سطح پہ پنجاب جو ہے دیٹ از دی وائی پنجاب جو ہے نا دیٹ از پنج آب، 5 پانیوں کی سرزمین. تو موسٹ populated area with 55% of the whole population of پاکستان. اسی لیے کیونکہ نیشنل اسمبلی میں ہم جو سیٹیں ہیں وہ اسی کے ساتھ ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے کتنے نیشنل اسمبلی میں آبادی کے لحاظ سے سیٹس کی الوکیشن ہوتی ہے. تو پھر پنجاب کی جو سیٹس ہیں ان کی تعداد باقی ساری سیٹوں سے نیشنل اسمبلی میں زیادہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 55% ہے، تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں وہ بھی آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ سیٹیں، لہٰذا تقریباً 52-53% سیٹیں جو ہیں وہ پنجاب کے پاس آتی ہیں. تو بس اور اگین کیونکہ آبادی زیادہ ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہے سب سے زیادہ لوگ ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا جی. تو اس کی سب سے زیادہ ڈیولپڈ جو صوبہ ہے وہ پنجاب ہی ہے. اور آگے دیکھتے ہیں جو پروویژنل کیپٹل ہے وہ پنجاب ہے، اور یہ اٹس اے مین ہب آف کلچرل، ہسٹوریکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ اکنامیکل سینٹر آف پنجاب. لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں. ویسے تو پنجابی کا ایک لاہور کے حساب سے محاورہ بھی ہے کہ وہ جمیا ہی نہیں جڑا لاہور نہیں ویکھیا، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کو موقع ملے تو وہ پیدا ہو جائے، لاہور کا چکر لگا لے. لاہور اچھی جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے. اچھے ملنسار خوش اخلاق لوگ لاہوری اور زندہ دل لاہوری جسے کہتے ہیں، وہ بالکل آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ زندہ دل آف ہول پاکستان. لاہور کے ایسے لوگ ہیں بڑے اچھے خوش اخلاق ملنسار لوگ. گورنمنٹ آف پنجاب یہ ہمارا مین ایسے ہم سم اپ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ ظاہر ہے پروویژنل گورنمنٹ ہے. پروویژنل گورنمنٹ پہ اس کا سیم فیڈرل سٹرکچر ہے آف پاکستان کا.
پنجاب گورنمنٹ کا چاروں صوبوں کا سیم ہے، لیکن ہم الگ الگ صوبوں کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں، تو صوبوں کے حساب سے بھی بتا دوں کہ اس کا اپنا مین الگ کمپلیٹ اسٹرکچر وہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ، جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے۔ پاکستان میں پاکستان کی پارلیمنٹ 3 بنیادی حصوں پہ مشتمل ہے، جو کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں۔ پنجاب کی 2 ارکان پہ مشتمل ہے، جس کو پروویژنل اسمبلی اور گورنر کہتے ہیں۔ یہ وہاں کے پنجاب کے لیجسلیچرز ہیں۔ پاکستان کی ایگزیکٹو جو ہے وہ عام طور پہ پرائم منسٹر کے ہاتھ پہ میں سمجھی جاتی ہے۔ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہاں کے چیف منسٹرز کے ہاتھ پہ میں سمجھی جاتی ہے۔ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ اتھارٹی جو پاکستان کی حد تک پرائم منسٹر کو ہیں، وہ پنجاب کی حد تک چیف منسٹر پنجاب کو حاصل ہیں۔ اور جوڈیشری جو ہے اس میں اگر بات کی جائے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں پنجاب کی، جیسے لاہور ہائی کورٹ کہتے ہیں، کو بعض معاملات میں فائنل ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی ہے، اور وہی حالات جو سپریم کورٹ کے پاکستان کے لیے ہیں، وہی حالات لاہور ہائی کورٹ کے پنجاب کے لیے ہیں۔ یعنی پنجاب کی اپنی ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک بہت بھاری بھرکم اختیارات کی حامل ہے، بہت بھاری بھرکم جورسڈکشن ہے پنجاب کی ہائی کورٹ کو۔ جو فیصلے لوور کورٹس میں لیے جاتے ہیں ان کی اپیل سننا، اور پھر ڈائریکٹلی بھی بعض مقدمات ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، ان کو سننا، ان پہ فیصلے دینا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسے باقی سارے ملک کے لیے جو سپریم اتھارٹی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ پارلیمنٹ ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، اسی طرح اپیل کی صورت میں بہرحال کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے پنجاب، لہٰذا سپریم کورٹ جایا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا پنجاب کی گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے۔ اس طریقے پہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہ دیٹ ورکس آن دی سیم وے ایز، سوائے ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے پارلیمنٹ میں ادر دین پریزیڈنٹ 2 ایوان خاص طور پہ ہیں، اور ایک کا نام ہے نیشنل اسمبلی اور ایک کا سینٹ، جبکہ پنجاب میں صرف ایک ہاؤس ہے جس کا نام ہے پنجاب اسمبلی۔ وہی یہاں کے کانسٹیٹیوشن پنجاب کی حد تک وہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ کوئی کانسٹیٹیوشن تو پاکستان کا ایک ہے، اور پنجاب کی حد تک جو اگر لا میکنگ کرنی ہو تو وہ یہاں کی پروویژنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ چیف منسٹر آف پنجاب جو ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں بائی دی ڈائریکٹ ووٹنگ، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ ووٹنگ۔ جیسے صرف سمجھانے کی آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے کہ نیشنل لیول پہ سینٹ کے ممبران جو ہیں وہ انڈائریکٹ الیکشن سے
انڈائریکٹ ووٹنگ کے ذریعے وہ سینٹ کے ممبرز بنتے ہیں. لیکن جو چیف جو پنجاب اسمبلی ہے وہ ڈائریکٹلی وہ بنتی ہے آپ کے ڈائریکٹ الیکشن کے نتیجے میں پنجاب اسمبلی وجود میں آتی ہے. اور جو چیف منسٹر ہے وہ پروونس کا ہیڈ آف دی پروویژنل گورنمنٹ ہے چیف منسٹر پنجاب. ہمارا جو موجودہ چیف منسٹر پنجاب ہے ہی واز ری الیکٹڈ. پہلے بھی موجود تھے, میں نام کیونکہ ساروں کو بتا چکا ہوں. شہباز شریف کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی پچھلے الیکشن میں بھی الیکٹ ہوئے تھے, تو اس میں دوبارہ ری الیکٹ ہوئے ہیں. 2013 کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان میں. تو یہ ہے جناب, اور کیونکہ ایک کمپیریٹیولی ایک چھوٹا یونٹ ہے پاکستان سے, تو پھر ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے اپنی حکومت کو اپنی مرضی سے حکومت چلا رہے ہوں. ایگزیکٹوز کی حد تک بات کر رہے ہیں, تو ایگزیکٹوز کی حد تک ان کو مکمل اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حکومت چلا رہے ہوں اور اپنے ایک کیبنٹ تشکیل دیں, اور اس کیبنٹ پنجاب میں اسی حساب سے کیبنٹ بنی ہوئی ہے جو کہ پنجاب کے قانون کے مطابق پروویژنل اسمبلی کا حصہ ہونا چاہیے. تو پروویژنل اسمبلی کا حصہ ہے وہ لوگ. اس کے علاوہ چیف منسٹر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسمبلی سے اور اسمبلی سے باہر سے بھی اپنے ایڈوائزرز کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو اپنے ایڈوائزر کو وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں جو کہ ایک کسی منسٹر کو حاصل ہوں. تو وہ منسٹر کو جو اختیارات ہیں وہی اختیارات ان کے ایڈوائزر کو بھی ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے ایڈوائزر کا انتخاب کر سکتے ہیں. اور سارے صوبوں میں سیم طریقہ کار ہے, لیکن ہم یہاں پہ سارے صوبوں کو الگ الگ پڑھیں گے, اور سارے صوبوں کو, لیکن واضح رہے کہ سارے صوبوں میں تقریباً کیا یہی چیزیں فالو ہو رہی ہیں. آگے دیکھتے ہیں یار, جو پنجاب اسمبلی ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا, یہ ایک یونی کیمرل لیجسلیچر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہے, یعنی ایک ہی ہاؤس پہ مشتمل, جو میں آپ سے بتا چکا تھا. اور ظاہر ہے یہ پنجاب میں ہی ان کا دفتر بھی ہونا چاہیے. اسمبلی کے بیٹھنے کی جگہ جس دفتر کا میں نام دے رہا ہوں وہ ایک ہی جگہ ہے, وہ پنجاب اسمبلی ہے. پنجاب اسمبلی لاہور میں تمام ایم پیز ممبر آف پروویژنل اسمبلی وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں, اور یہاں پہ آنے کے بعد اسمبلی کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. دس از اٹ. اس میں جو آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں نا جی, ایسٹرن پاکستان کہ وچ از لوکیٹڈ ان لاہور ان ایسٹرن پاکستان, یہ میں خاص طور پہ اس کو میں نے اس طرح ہی لے کے آیا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسٹرن پاکستان لے کے آیا ہوں. اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں, جو کہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ایسٹرن پاکستان کے بجائے پاکستان کا ہی الفاظ ہونے چاہیے تھے. لیکن اگر آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں اور آفیشلی اس کا اسٹیٹس چیک کریں تو الفاظ یہی موجود ہیں, ایسٹرن پاکستان کی موجود ہیں. صرف پاکستان کی نہیں چاہیے, نہیں, ایسٹرن سے مراد ہم لوگوں کے ذہن میں ایک تو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان آ رہتا ہے, تو پاکستان کیونکہ ویسٹ
موجودہ پاکستان بیسٹ پاکستان تھا، لہٰذا ہم اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ مشرق کی طرف والے صوبے میں، مشرق کی طرف پاکستان کے صوبے میں، یہاں پہ صرف یہ اس کا مراد یہ ہے. تو آئی بلیو دیٹ شوڈ بی اونلی پاکستان. ایسٹرن لکھنے کی تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی. بہرحال ایسے ہی مناسب سمجھا جنہوں نے ڈیٹا پرووائڈ کیا ہمارے مختلف سورسز کو، انکلوڈنگ ویکیپیڈیا کو دیا، وغیرہ بہت ساروں کو دیا، اس میں ایسٹرن پاکستان لکھا ہوا ہے. بہرحال ہم ایسٹرن پاکستان کہتے ہیں، لاہور ان پاکستان پہ بات کریں گے. جو اسمبلی ہے اٹ واز اسٹیبلش انڈر آرٹیکل 106 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیونگ a total of 371 seats with 66 seats reserved for women and 8 reserved for non-Muslims. There are 36 districts in Punjab. یہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹس یہاں پہ لکھا گیا ہے. مطلب اس کا یہی ہے کہ جو پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس ہیں غلط لکھا گیا، اور ہمارے جو ہیں وہ ٹوٹل سیٹس 371 ایم پی ایز، اور جس میں سے 66 جو ہیں وہ وومن ہیں، اور 8 جو ہیں وہ نان مسلمس کے لیے سیٹس ریزرو ہیں. یہ ٹوٹل ہیرارکی ہے پنجاب اسمبلی کی. نیکسٹ جناب تعارف ہے سندھ کا. سندھ جو ہے وہ دیٹ از دی ہسٹوریکل ہوم آف سندھی پیپل. جو لوگ وہاں بستے ہیں سندھ کے، جیسا پنجاب میں بسنے والے پنجابی، ایسا سندھ میں بسنے والے سندھی افراد پہ مشتمل صوبہ ہے. قائم علی شاہ صاحب سیکنڈ ٹائم he is re-elected. جو سندھ ہیں وہ لوکلی وہیں پہ جو لوگ ہیں وہ مہران کے نام سے جانا چاہتا ہے. باب الاسلام ہے، راجہ ظاہر کو محمد بن قاسم نے جو شکست دی تھی وہ سندھ میں ہی سے ہی آئے تھے، اور پھر سندھ ہی اسلام کا جو گیٹ وے بنا تھا، یہیں سے اسلام پھیلا. تو ایک اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سندھ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے کہ اس سندھ کے پاس یہ سندھ کے پاس یہ ایک اس کو خدمت کا موقع ملا. سندھ کو اس خدمت کا موقع ملا کہ اس نے سارے پاکستان یا پھر تمام سب کانٹیننٹ میں اسلام کا جو گیٹ وے ہے، تو سندھ کو یہ ایک ممتاز مقام حاصل ہے. سندھ جو ہے وہ دریائے سندھ کو یا انڈس سندھ کا نام دریائے سندھ کے نام پر بھی موسوم کیا جاتا ہے، جس کو انگلش میں انڈس ریور کہتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں یار، بس یہی ہے. اگر سندھ کی چاروں طرف کی باؤنڈریز دیکھیں تو ویسٹ ہے، اٹ از باؤنڈریڈ بائی انڈس ریور اینڈ بلوچستان. جو نارتھ ہے اس میں پنجاب ہے، اور ایسٹ میں انڈین اسٹیٹ آف گجرات اور راجستھان ہے.
اور جو ساؤتھ میں عربین سی ہے، گجرات اور راجستھان کا بھاری، جس طرح پنجاب میں انڈین پنجاب کا ایک بھاری بھرکم انفلوئنس نظر آتا ہے زبان کے لحاظ سے اور بہت سارے اور ثقافت کے لحاظ سے، اس طرح سندھ میں بھی گجرات کا اور راجستھان کا ایک انفلوئنس نظر آتا ہے۔ وہاں پہ انٹیریئر سندھ میں بولی جانے والی زبانوں کے حوالے سے خاص طور پہ دیکھ رہے ہوں، اور ان کی شادی بیاہ کی تقریبات، یہ فرق نظر آتا ہے۔ کلوزر، مچ کلوزر ٹو دی جو کلچر ہے اس سے بہت زیادہ انسپائریشن حاصل کی ہے سندھ نے۔ جو وہاں کے لوک گیت ہیں، جو ان کے لوک رقص ہیں، وہ اس میں ویسے تو یہ نہیں کہ کاپی کر رہے ہیں راجستھان کو اور گجرات کو، ان کے سندھ کے اپنے ایک بہت بھاری بھرکم سندھ کا اپنا کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، اور بہت زبردست، بہت امپریسو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے۔ بہت زیادہ پسند کیا جانے والا، خاص طور پہ ان کے لباس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو اجرک ان کا ایک لباس ہے، اور سندھی ٹوپی اور اجرک کے لیے وہ تو پورے پاکستان میں پسند کی جاتی ہیں، اور دوسرے صوبوں میں بھی، باقی تمام صوبوں میں بھی اجرک کے جو پرنٹ ہے اس کے کپڑے خواتین میں خاص طور پہ بے حد مقبول ہیں۔ سندھی ٹوپی جو ہے وہ بھی ٹائم اینڈ اگین لوگ پہن رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت مضبوط، اسٹرانگر کلچرل ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا صوبہ ہے سندھ۔ جو اس کا کیپٹل پروونس ہے، اس کا نام کراچی ہے۔ دیٹ از دی لارجسٹ سٹی آف سندھ اینڈ ایون لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ دس از دی فائنینشیل ہب، اور نہ صرف سندھ کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے، اور بہت جو جدید دور کی جو کلچر ہے اس کو اگر کہیں پہ اس ریپرزینٹ ہو اور کراچی کا نام نہ ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ کراچی ہمیشہ ایک ٹاپ لیڈر کی حیثیت سے موجودہ جو کلچرز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا سہرا وہ کراچی کے پاس ہے۔ کراچی ایک کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت غریب پرور شہر ہے، کا مطلب یہ کہ آپ کے جو بھی حالات ہوں، کراچی آپ کو ہمیشہ اوپن ہینڈز قبول کرتا ہے۔ لہٰذا پورے پاکستان سے لوگ اپنا نوکریاں کرنے، بزنس کرنے کراچی کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز، کراچی کو کہا جاتا ہے کہ سٹی آف اپرچونیٹیز، جس طرح کہ امریکہ کے لیے نیو یارک کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از اے سٹی آف اپرچونیٹیز، اس طرح پاکستان کے لیے کراچی کو سمجھا جاتا ہے کہ کراچی از دا سٹی آف اپرچونیٹیز۔ آپ محنتی کام کرنے والے شخص ہیں تو کراچی آپ کو
کراچی آپ کو ویلکم کرتا ہے اور کراچی آپ کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کراچی کے حوالے سے خاص طور پہ کہ لوگ جسے کہتے ہیں خالی ہاتھ کراچی آئے اور پھر یہاں پہ اپنی محنت کر کے اور پروموٹ ہو گئے, فائنینشلی بہت اسٹرانگر ہوئے. تو یہ جناب ہمارا فائنینشیل ہب ہے. جو موسٹ آف دی پاپولیشن ہے دیٹ از مسلم, اور بہت کم تعداد جو ہے سندھ میں وہ لیکن کم تعداد, لیکن تعداد جو ہے وہ نیگلیجبل نہیں ہے, بلکہ مناسب تعداد ہی کہنا چاہیے ہے. وہ ہندو مائنورٹیز پر مشتمل ہے. جو مین لینگویج بولی جاتی ہے سندھی میں وہ 26 ملین پیپل لوگوں پہ مشتمل ہے. بڑی تعداد میں لوگ وہاں سندھی میں بات چیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 8 ملین افراد ایسے ہیں جو جن کی جو زبان ہے, جو بات چیت ہے, جو کمیونیکیشن ہے وہ اردو میں ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے جناب گورنمنٹ آف سندھ کے لیے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ اس کے وہی بالکل اسی طرح جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کی اگزامپل دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ سندھ کی بھی وہی حالات ہیں, اور یہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارے چاروں صوبوں کی جو گورنمنٹ کی ہیرارکی ہے وہ سیم ہے, جیسی پنجاب میں, جیسی سندھ میں, جیسی KPK میں, جیسی بلوچستان میں, لیکن ہم ان کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. پنجاب کو الگ پڑھ چکے ہیں, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں سندھ کے لیے, اور یہ سیم ہوگی جو پنجاب کی ہوگی. یہ باقی جو ہم دونوں صوبوں کو ڈسکس کریں گے یعنی KPK کو اور بلوچستان کو, وہی کچھ یہاں پر بھی ہے. یونی کیمرل اور 168 سیٹس موجود ہیں ان کی پروویشنل اسمبلی میں. 5% جو ہیں وہ ریزرو ہیں فار نان مسلمز, اینڈ 17% جو ہے وہ وومن کے لیے مختص کی گئی ہیں, خواتین کے لیے. اور بس آگے دیکھیں. پروویژنل کیپٹل آپ سے ذکر کر چکے تھے کہ وہ سندھ کا پروویژنل کیپٹل جو ہے وہ کراچی میں ہے. چیف منسٹر آف سندھ جو ہیں وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. جو سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ان ریسنٹ الیکشنز میں وہ بھی ری الیکٹ ہوئے تھے. یاد رہے کہ اگر ہم بات کریں اگر ہم بات کریں 3 پلرز کی, تو 3 پلرز, ایک سندھ کی اسمبلی جو کہ سندھ کی حد تک آئین ساز ادارہ ہے, سندھ کی حد تک آئین ساز ادارہ ہے, اور پھر سندھ کے چیف منسٹرز جو کہ سندھ کی حد تک وہاں کی کے ایگزیکٹو کے ہیڈ ہیں, اور باقی بھی اور کافی ان کے انڈر لوگ شامل ہیں, بٹ ہی از دا ہیڈ. اور تیسرے جناب آ گئے جوڈیشری, تو سندھ کی جو جوڈیشری وہاں کی ہائی کورٹ جو کہ سندھ کے کی حد تک کے جو معاملات ہیں ان کے لیے بالکل بیشتر معاملات میں فائنل اتھارٹی ہے, اور یقینی طور پہ
کیونکہ یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے، لہٰذا پاکستان کی سپریم کورٹ، پرائم منسٹر ایگزیکٹو کے طور پہ اور لیجسلیچر کے طور پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپیریئر ادارے ہیں، وہ پریویل کریں گے، وہی فائنل اتھارٹیز ہیں، اور ادروائز جو ہیں وہ اپنی صوبے کے طور پہ، یا سندھ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سندھ کے صوبے کے طور پہ یہ تینوں جو رول آف لا اور دی تھیوری آف چیک اینڈ بیلنس، میں اس وقت کہنا چاہ رہا تھا اصل میں تو چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ یہ تینوں ادارے اپنے سندھ میں اپنی جگہ پہ مستحکم ہیں، اور یہ اپنا کام اپنے پورٹ فولیو میں اپنا کام کرتے ہیں، اور دوسرے کسی پلر کو اپنے صوبے کی حد تک بتا رہا ہوں، تو پلر کو سندھ کے صوبے کی حد تک وہ اپنے معاملات میں دخل اندازی یا کسی اور دوسرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ بہرحال ان سب کے اوپر ایک اور قوت موجود ہے جو کہ پاکستان کی قوت موجود ہے، اور پاکستان نے ہی ان کو امپاور کیا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود چلائیں۔ ہر صوبے کو کہا ہوا ہے کہ اپنے معاملات کو خود چلائیں، جو چیز ایک صوبے کے لیے ٹھیک ہے وہ سارے باقی تینوں صوبوں کے لیے بھی وہی بات ہے۔ جو سندھ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہولڈ رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان میں۔ صوبوں میں اگر آبادی دیکھی جائے تو پہلے نمبر کی سب سے زیادہ آبادی وہ پنجاب میں ہے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی زیادہ آبادی ہے وہ سندھ میں ہے، اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ جو مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا تعلق جو ایم این ایز کے حوالے سے میں خاص طور پہ بتا رہا ہوں، ان کا تعلق سندھ سے ہے۔ سندھ کے جناب ٹوٹل 24 ڈسٹرکٹس ہیں، اور بس اور جو ڈسٹرکٹس کی جو گورنمنٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ چلانے کا جو طریقہ ہے، وچ از دی تھرڈ ٹائر آف ڈیولوشن آف پاور آف دی، کہ آپ کیسے حکومت چلائیں گے، پہلے پاکستان کی سطح پہ، پھر صوبے کی سطح پہ، اور پھر ڈسٹرکٹ کی سطح۔ ڈسٹرکٹ سطح پہ جیسے ہوگی، وہ ہمارے آج کے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، وہ ہم اور ٹاپک میں اس کو ڈسکشن کا حصہ ہے۔ دیکھیے گا سارے لیکچرز تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی ہے، تھرڈ ٹائر آف ایڈمنسٹریشن کیا چیز ہے، جو یہ معاملہ آپ کو ملے گا۔ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے حوالے سے یہ آپ کو ملے گا کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، اس میں ہم دیکھا تھا کہ کیسے کیوں کر آپ کا جو ڈسٹرکٹ لیول پہ کس طرح حکومت چلائی جاتی ہے، ایڈمنسٹریٹولی کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آج کا ٹاپک بہرحال نہیں ہے، وہ بات کا ٹاپک ہے۔ تو جناب یہ تھا سندھ اور سندھ کی حکومت کا تعارف۔ اب ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ سابقہ NWFP کے نام پہ جانا جاتا تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کے نام پہ جانا جاتا تھا۔ یہ دیٹ از ان دی نارتھ ویسٹ۔ ہم لوگوں نے نقشہ دیکھا تھا، یہ خاص طور پہ آپ کو میں ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ اس میں بھی جو نارتھ ویسٹ پہ ہے، نارتھ ویسٹ آف پاکستان، خیبر پختونخوا تھا۔ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک بہت آج کل اس کے جو چیف منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے
سیاسی طور پہ بہت تیزی کے ساتھ اپنی سوچ کے بدلنے کا ثبوت ٹائم اینڈ اگین دیا ہے. پچھلے 3 الیکشنز میں وہ 3 مختلف پارٹیز کو برسر اقتدار لے کر آئے ہیں، اور اس طرح ہی لے کر آئے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ سے کچھ امیدیں، پچھلی اپنی گورنمنٹ یعنی پختونخوا کی گورنمنٹ میں کچھ امیدیں انہوں نے رکھی، وہ پوری نہیں ہوئی، تو اگلی گورنمنٹ لے کے اگلی پارٹی کو لے کے آ گئے، اگلی پارٹی سے کچھ امیدیں انہوں نے وابستہ کی، اگر پوری ہو گئیں ظاہر ہے نہیں ہوئی، تو اب یہ تیسری گورنمنٹ لے کے آ گئے ہیں، تو اللہ کرے یہ ان کی امیدوں پہ ضرور پورے اترے. تو ایک بہت سرعت کے ساتھ اپنے غصے کو دکھانا کہ دیکھو ہم نے آپ کو حکومت دی اور آپ نے کام نہیں کیا، آپ فارغ ہیں، اگلے لوگ آ رہے ہیں، ہاں جی آپ نے اچھا کام کیا، نہیں فارغ ہیں. کلچرلی بہت اسٹرانگ، بہت مزے کی جگہ، بہت بھولے معصوم لوگوں کی جگہ ہے پختونخوا، KPK کے خیبر پختونخوا. یہاں پہ لوگ بہت مہمان نواز، محنتی، جفاکش، کہ پورے پاکستان میں یار کسی بھی جگہ پہ اگر زمینوں کی کھدائی سے متعلق خاص طور پہ کوئی کام کرنا جو کہ نرم نہیں، بہت سخت کام ہوتا ہے، مٹی کو کھودنا بہت سخت کام ہوتا ہے، تو وہ عام طور پہ جو کام کرتے ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ہی لوگ جاتے ہیں کسی بھی پورے پاکستان میں اگر خاص طور پہ کوئی زمین کی کھدائی سے متعلق، مٹی کی کھدائی یا مٹی کی بھرائی سے متعلق کوئی کام ہو، تو وہ یہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی جگہ پہ پائپ لائنز ڈالنی ہو یا کسی جگہ پہ کوئی انٹر کنیکٹ کرنا ہو گیس بجلی کا یا کوئی اور معاملہ ہو، تو خیبر پختونخوا کے افراد ہی کر رہے ہوتے ہیں. سخت محنت اور سخت جفاکش لوگ ہوتے ہیں. کلچرلی اسٹرانگ صوبہ ہے، بہت مہمان نواز بہت ہوتے ہیں یہ لوگ، بہت مہمان نواز ہوتے ہیں. یہ تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. جیسے ہمارے ایک اور صوبے کے ایک اور شہر کے لوگوں سے کے متعلق یہ مشورہ نا، یا آپ ان سے پوچھیں یار ایڈریس کسی جگہ پہ جانا ہو، اب نئے آئے ہیں، ان کو آپ کو ایڈریس نہیں سمجھ آ رہا، آپ ان سے پوچھیں یہ فلاں گھر کس جگہ پہ، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ بس 2 گلیاں چھوڑ کے رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں، 2 گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی ہے، جبکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے، تو وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ چلاتے تھے. ایسی مذاق کرنا. آپ یہاں پہ جائیں نا پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں اور ان سے کہیں یار یہ فلاں ایڈریس کہاں ہے، کسی آدمی سے پوچھیں، وہ کہتا ہے آئیں جی میں آپ کو چھوڑ کے آؤں. وہ کہتا ہے نہیں یار مجھے بتا تو نہیں جی میں آپ کو چھوڑ کے آؤں گا، ہمارے مہمان آئے ہیں. تو وہ آپ کو جو ریکوائرڈ گھر ہے اس کے دروازے پہ پہنچ کے آواز لگا کے ملوا کے کہ جی یہ صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. تو اس طرح بیہیو کرتے ہیں. بہت زبردست بیہیویئر ہوتا ہے، بہت مزے کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور آدمی جو ہے وہ ان سے انسپائر ہوتا ہے. لہٰذا ہمارے جو بیشتر ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے اتنا خوبصورت یہ ایک صوبہ ہے مہمان نوازی سے بھی اور ادروائز بھی نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے، کہ خیبر پختونخوا میں لوگ خاص طور پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اور اس کے علاوہ بھی ان علاقوں میں تفریح کے لیے آتے ہیں. پختونخوا جو ہے جناب یہ اٹ بارڈرز ود دی فاٹا جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا ہے، اس کے ویسٹ میں اور ساؤتھ میں، جبکہ گلگت بلوچستان جو ہے وہ نارتھ سائڈ پہ آ جائے گا
آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کے ایسٹ میں، اور پنجاب اور اسلام آباد کیپٹل والا جو ہے وہ اس کے ساؤتھ ایسٹ میں ہے. افغانستان اس کے بارڈر ایریا پہ نارتھ ویسٹ میں آتا ہے، اور بلوچستان جو ہے وہ ساؤتھ میں واقع ہے. یہ اس کی ساری ہیرارکی ہے. جو وہاں کا سب سے بڑا شہر ہے وہ پشاور ہے. پشاور ایک کمپیریٹیولی ایک بہت بڑا شہر نہیں ہے، بلکہ صاف ستھرا، خوبصورت اور کمپیریٹیولی مختصر آبادی کا شہر ہے. ایون دین وہ پشاور کہہ رہا ہوں KPK کے لحاظ سے، خیبر پختونخوا کے لحاظ سے ایک بڑے شہر، بہت ایک بہتر بڑا شہر ہے. اگر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو اس کی اسمبلی کی ٹوٹل 124 سیٹس ہیں. 3 سیٹیں جو ہیں یعنی 2% جو ہیں وہ نان مسلمس کے لیے، اور ٹوٹل 22 سیٹیں جو ہیں جو کہ 17% بنتی ہیں وہ یہ ریزرو سیٹس ہیں وومن کے لیے. اور اسی طرح جو 3% آپ کو 3 سیٹس جو آپ کو بتا رہا تھا جو کہ 2% ہے، یہ نان مسلمس کے لیے ریزرو سیٹس ہیں. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ویسے ہی جیسے میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ چاروں صوبوں کا، اور کیونکہ ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی 3 جو پلرز ہوتے ہیں، یعنی صوبے کے لحاظ سے ہائی کورٹ جوڈیشری کے طور پہ آ جائے گی. اگر ہم بات کریں گے اس کی ایگزیکٹوز کی تو وہ چیف منسٹر اور ان کی کیبنٹ آ جائے گی. اور اگر ہم بات کریں گے اس کے لیجسلیشن کے لیے تو صوبے کی حد تک جو اس کی لیجسلیشن ہے وہ آئے گی ان کے پروویژنل اسمبلی کے پاس. جو پروویژنل اسمبلی ہے اس کا دفتر پشاور میں ہی، اس کا دفتر مطلب پروویژنل اسمبلی اٹ سیلف وہ پشاور میں ہی اسمبلی بنی ہوئی ہے. پروویژنل اسمبلی جس کے MPs کی ہم تعداد دیکھ چکے ہیں کہ 124 ہے. تو یہ اور یہ ہیڈ ہوتی ہے اس میں جو شخص لیڈر آف پوزیشن بنتا ہے یعنی چیف منسٹر بنتا ہے، وہ اسی وہی سب کچھ جو اسمبلی کا میں اپنی میجورٹی ثابت کرے گا وہ حکومت بنائے گا. اس دفعہ میں جو اسمبلی آئی ہے وہ اس کے لحاظ سے موجودہ وزیر اعلیٰ نے کی میجورٹی تھی، انہوں نے حکومت بنائی ہے. اور یہ بات ہے، اور یہ ایک بہت تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا میں اس کا کریڈٹ موجودہ ان کی حکومت اور پھر حکومت پاکستان کو، اور پھر جو جس تیزی کے ساتھ اصل میں تو عوام کو کریڈٹ جاتا ہے. یار آپ کام نہیں کریں گے، آپ فارغ ہیں. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے کیونکہ عوام نے وہاں کے بہت آسانی سے فیصلہ دیا ہوا ہے. اس میں حکومت کی تو تعریف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل تعریف یہاں کے عوام کی ہے. اس قدر تیزی کے ساتھ فیصلہ دیتے ہیں اور اتنا زبردست ان کے فیصلہ ہوتا ہے. 2 دفعہ کر تیسری پارٹی کو حکومت دی ہے یہاں کے عوام نے. کہتے ہیں کہ جی حکومت کریں، اچھی طرح حکومت کریں گے، رہیں گے، نہیں حکومت کریں گے چلے جائیں گے. پہلی حکومت فارغ، دوسری حکومت فارغ، تیسری حکومت کام کرو گے یا نہیں. وہ تو کام کر رہے ہیں نا. تو اسی وجہ سے دیکھیں بہت اچھی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں. ورنہ ظاہر ہے پورے
پاکستان کے چاروں صوبوں کی طرح یہ اختیار دوبارہ عوام کے پاس ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ صحیح سے حکومت کر رہے ہیں، نہیں، فارغ. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی ہے اور کرے گی. جو گورنر ہے، چاروں صوبوں کے گورنر، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈسکریشن پہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں. اور یہ جو گورنرز ہیں یہ بھی پرائم منسٹر کے مشورے کے پرائم منسٹر کے مشورے کے پابند ہوتے ہیں. پرائم منسٹر نے مشورہ دیتا ہے جی فلاں شخص کو گورنر بنا دیں، تو فلاں شخص کو گورنر بنا دیا جاتا ہے. تو پورے پاکستان کے یعنی چاروں صوبوں کے لیے یہی صورت ہے، اور یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ اس کے گورنر صاحب جو ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ تھرو پریزیڈنٹ ہوتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب جو کہ ہمارے موجودہ پریزیڈنٹ کا نام جناب ممنون حسین صاحب ہے، تو ممنون حسین صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے مشورے کے پابند ہیں، اور اسی لحاظ سے کسی بھی شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایز گورنر. یہاں پہ بھی ایک گورنر جو ہے، چاروں صوبوں میں ایک گورنر ہے. سیم وہی میں آپ کو بار عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز ایک صوبے کے لیے درست ہے وہ سارے صوبوں کے لیے درست ہے. لیجسلیچر، اسمبلی ان کے پاس ہے، ایگزیکٹوز ان کے پاس وزیر اعلیٰ کی صورت میں، اگر ہم بات کریں جوڈیشری تو وہ ہائی کورٹ کی صورت میں، اور وہاں کی پشاور ہائی کورٹ، اور پھر ان سب کا کیونکہ پاکستان کا حصہ ہے تو سپریم پاور جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر، اور پاکستان اور ان کی کیبنٹ وغیرہ، اور پھر پاکستان کی جوڈیشری یعنی سپریم کورٹ. آگے چلتے ہیں یار. میں آپ سے جو بتایا ہوا ہے کہ 124 ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں، اور یہاں پہ ایک چیف منسٹر بھی ہیں. ان کے خیبر پختونخوا میں 25 ڈسٹرکٹس موجود ہیں. 20 جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریا ڈسٹرکٹس ہیں، اور پروویژنلی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریا یعنی یہاں پہ پاٹا بھی موجود ہے. جیسے فاٹا ہے اس طرح پاٹا بھی ہے. تو 20 جو ہیں وہ سیٹلڈ ایریا میں ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پاٹا میں موجود ہیں، 5 پاٹا میں موجود ہیں. اس طرح سارے ملا کے 25 ڈسٹرکٹس ہیں. خیبر پختونخوا کے 25 ڈسٹرکٹس ہیں. جو پاٹا ڈسٹرکٹس ہیں ان کی جو اتھارٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے. پریزیڈنٹ ان پہ اپنی پاورز کو اتھرائز کرتے ہیں تھرو گورنر آف خیبر پختونخوا، اور یہ اتھارٹی ملی ہوئی ہے بائی آرٹیکل 246 اینڈ 247 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. گورنر صاحب جو ہیں وہ صدر کے مشورے کے، صدر کے حکم کے مطابق جو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں اور جو پروویژنل ایڈمنسٹریٹو ایریاز ہیں، پاٹا کے جو ایریاز ہیں، ان کو he look into it, he look into the affairs of the پاٹا. پشاور کے بعد جو دوسرا بڑا شہر ہے وہ ایبٹ آباد ہے، اور بس یہی ہے جی 25 ڈسٹرکٹس اینڈ دس از اٹ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب بلوچستان کو.
بلوچستان جو ہے وہ ایرڈ desert and mountains region on the Iranian highland of southwestern Asia, northwest of Arabian Sea. This is Balochistan. Balochistan منرل سے مالا مال ایک صوبہ جہاں پہ ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے جو جہاں پہ کاشتکاری ہوتی ہے، باقی عام طور پہ بیرل لینڈ ہے، لیکن اس میں بے تحاشا قدرتی خزانے موجود ہیں۔ بلوچستان کو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں تو بیشتر حصہ پاکستان کے پاس، میں صوبہ بلوچستان نہیں، بلوچستان ایز اے ہول بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تین ملکوں میں ہے بلوچستان، پاکستان، ایران اور بہت معمولی سا لیکن افغانستان، لیکن جو اور یہ مکران کے نام سے جانا جاتا ہے، مکران، اور اصل میں جس کو بلوچستان، جس طرح پنجاب ہے یار، آدھا پنجاب انڈیا کے پاس ہے، آدھا ہمارے پاکستان کے پاس ہے، اسی طرح جو بلوچستان ہے وہ باقی دو ملکوں کو بھی اس کا کوئی حصہ ہے، لیکن اصل میں بلوچستان جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، مکران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو یہاں کے بلوچ ٹرائب تھے ان کے نام پہ بلوچستان رکھا گیا ہے، اور بلوچی ہی یہاں کی نیٹو لینگویج ہے۔ پرشین، پشتو، اردو جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج کے طور پہ بولی جاتی ہیں۔ براہوی جو ہے وہ براہوی جو مائنورٹیز ہیں وہ لوگ آپس میں براہوی میں ہی بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کی بات کریں، زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لوں گا کیونکہ ہم ایک ہی اسٹائل آف گورنمنٹ کو پڑھی جا رہے ہیں، تو ہم اس کو صرف جسٹ سلائڈ سے گزر رہے ہیں، 3 دفعہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، آگے سے آگے اب تیزی سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان ریجن ایڈمنسٹریٹو ڈیوائڈڈ امنگ 3 کنٹریز، پاکستان، افغانستان، ایران، جو میں آپ سے بتا چکا تھا۔ لیکن اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں، ہم تو اپنے ہی صوبے کی بات کریں گے، تو وہ جو ہے وہ یہاں کا ایک چیف منسٹر ہیں، یہاں پہ گورنر ہیں، چیف منسٹر جو ہیں وہ بلوچستان اسمبلی سے تعلق رکھتے ہیں، باقی ملکوں کی ظاہر ہے نمائندگی یہاں نہیں ہوتی، صرف بلوچی افراد کی ہی، یعنی افغانستان ایران کا کوئی تعلق نہیں۔ جب انٹرنیشنل بارڈر الگ ہو گئے تو پھر آپ اپنے حصے کو سنبھالیں، ہم تو اپنے حصے کی بات کریں گے، اور ہمارے حصے کے مطابق جو ہمارا کیپٹل ہے اس کا، یا ہمارا نہیں بلکہ ہم تو کہیں گے بلوچستان کا جو کیپٹل اس کا نام کوئٹہ ہے، اور یہاں کے جو میجر سٹیز ہیں وہ گوادر، تربت، خزدار اور قلات ہیں۔ آگے چلتے ہیں یار۔ جو بلوچستان نیشنلسٹس ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ بلوچستان کبھی ایران کا پارٹ تھا، دیٹ از دی وے اٹ از، نہیں ماننا چاہیے۔ اور پاکستان اور ایران میں اس بلوچستان کے حصوں کی ساورنٹی پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ساورنٹی کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے۔ یہ اصل میں ویسے تو دیکھا جائے تو بالکل بیرل نظر آتا ہے، لیکن اتنا انرچڈ منرلز کے حساب سے اتنا انرچڈ صوبہ جو پورے پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور جس طرح کہ سوئی گیس ہے پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی ہے، وہ انہی کا ہی اسی صوبے کی مرہون منت ہے۔ تو وہی ایک چیف منسٹر اور ایک اسمبلی کے ساتھ ایک چیف منسٹر، اسمبلی جو ہے وہ
بس یہاں تک کی تھا. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک اسمبلی ہے اس میں جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ایگزیکٹو کے ہو گئے. 3 پلرز کے حوالے سے بتا رہے ہیں, وہی والے جو باقی 3 صوبوں میں وہاں کے چیف منسٹرز جو ہیں وہ صوبے کی حد تک چیف ایگزیکٹو ہیں. جو وہاں کے جو 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 اسمبلی ہے وہ مقننہ ہے, صوبے کی حد تک مقننہ ہے. جو وہاں کے بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہ صوبے کی حد تک بالکل چاروں صوبوں کی طرح ان کی اپنی ایک ڈومین ہے, ان کی اپنی ایک جوڈیشری جو ہے وہ صوبے کی حد تک کے معاملات کے صوبے کی حد تک معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور کیونکہ صوبہ پاکستان کا ہی حصہ ہے لہٰذا پاکستان تمام سپریمیسی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے. اور دس از اٹ. جو ایک صوبے کے لیے بات درست ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی درست ہے. تو یہ ہے بلکہ یہ تھا جناب ہمارا صوبائی حکومتوں کے لحاظ سے ایک مختصر سا تعارف. اور سارے صوبوں میں ایک ہی ایوان پہ مشتمل مقننہ ہیں اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ وہی فنکشن تمام ایک جیسے فنکشنز ہی سر انجام دیتے ہیں. تمام اپنی کیبنٹس بناتے ہیں. تمام صوبوں کے جو میں ایک وفاق کا نمائندہ بطور گورنر موجود ہوتا ہے. تمام صوبوں میں ہائی کورٹس موجود ہیں. تمام صوبوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان موجود ہے جو کہ دیکھیے گا ہمارے جو کہ دیکھتا ہے تھرو آؤٹ پاکستان کے افیئرس کو دیکھتا ہے. یہ جناب معاملات ہیں جو کہ چاروں صوبوں کے لیے سیم ہے. آخری ٹاپک یہ ہمارا یہ ختم ہو گیا. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے جناب وہ ہے آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان. ابھی پروونسز دیکھے تھے. اگلی دفعہ میں جب ہم بیٹھیں گے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان دیکھیں گے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے کہ یہ میں نے آپ کو جب سے 3-4 ہمارے لیکچرز جو ہیں جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کیسے ہوتا ہے. یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کیسے کون سے ادارے ہیں. اس میں صرف نام پڑھ لیتا ہوں میں آپ کو. آرگنائزیشن آف فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان, لیجسلیٹو برانچ, ایگزیکٹو برانچ, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, کیبنٹ سیکرٹریز, سپریم کورٹ آف پاکستان, سپریم جوڈیشل کونسل کیا چیز ہوتی ہے, اور سول سروس. یہ ہمارے معاملات ہوں گے جن کو ہم اگلی دفعہ میں دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. خدا حافظ.